الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سامعین گرامی، آج حضرت سید شاہ معین الحق سجادہ نشین دربار عالیہ گولڈا شریف کی زیر سرپرستی یہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور اس میں حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب جو 14ویں صدی کے مجدد کامل تھے، ختم نبوت کے حوالے سے ان کی خدمات کا بیان ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل جلالہ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اہل علم ہے، اللہ جل جلالہ ان کو بلند درجات عطا فرماتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب علم کا ایک تعلق اللہ رب العزت سے ہوتا ہے، جس کی معرفت میں وہ لگے رہتے ہیں تو علم سے اللہ جل جلالہ کی معرفت ہوتی ہے. اور دوسرا تعلق ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے اندر اسلام کی اشاعت کرتے ہیں، اور کسی خامی اور کسی کمزوری کو دیکھتے ہیں تو اس پر متنبع کرتے ہیں. اور وہ لوگ جن کے عقائد میں تزلزل آ جاتا ہے، ضعف آ جاتا ہے، اور اس ضعف کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ مجدد گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اثر کی ایک نہایت ہی علمی اور عرفانی اور معتبر شخصیت تھے. آپ کا علم سے بھی تعلق تھا اور معرفت سے بھی تعلق تھا، اور آپ ایک مدرس بھی تھے اور ایک شیخ کامل بھی تھے. آپ نے قریبے سے لے کر بخاری تک درس نظامی کی کتابیں پڑھائیں، اور فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ اور مثنوی مولانا روم یہ اس پر مستداد ہیں کہ یہ درس نظامی میں نہیں ہے. حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ مجدد گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا درس بھی دیتے تھے. تو یہاں آپ ایک جید عالم دین تھے، تو وہاں ایک آپ عارف کامل بھی تھے. حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عہد میں بہت ساری تحریکیں منظر عام پر آئیں، اور آپ نے ہر ایک ایسی تحریک جو رائے راست سے ہٹی ہوئی تھی اس کے سامنے آئے اور اس کو راہ راست دکھایا، اور اس کے مقابلے میں ہر طریقے سے کھڑے ہوئے اور اس کو اپنی بات سمجھانے کی بھرپور کوشش کی. حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں جو تحریکیں سامنے آئیں، ان میں ایک مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریک تھی، اور جو ختم نبوت کا منکر تھا، لیکن ابتدائی طور پہ اس نے مجدد ہونے، محدث ہونے، مہدی ہونے اور پھر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر آخر میں آ کے تو وہ مستقل بذات نبی کی صورت میں مدعی ہوا. حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے سارے دور کو دیکھا، اور آپ نے شروع میں شمس الہدایت لکھی، اور بعد والے جو اس کے معاملات تھے اس میں آپ نے سیف تشجعی لکھی. لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک اور کتاب لکھی
جسے ہدیت الرسول کہا جاتا ہے، یہ آپ نے فارسی زبان میں لکھی، اور فارسی زبان اس وقت بر صغیر کی عام زبان تھی، تو سیدنا پیر میر شاہ صاحب نے وہ فارسی زبان میں لکھی، اور وہ کتاب بھی علماء کے لیے ہے، اور ختم نبوت کی حیثیت سے اس کتاب میں بنیادی معلومات ہیں۔ حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کا ہر طریقے سے رد کیا۔ اس وقت میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دلائل نبوت ہے، یعنی آپ کی نبوت جو ہے اس کے اوپر مسلمانوں کے پاس دلائل کیا ہے؟ تو حضرات گرامی سب سے بڑی دلیل قرآن حکیم فرقان حمید ہے۔ وہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو تم اس کے مقابلے میں کوئی چیز لے آؤ، اور سارے اپنے مددگار جمع کر لو، اور جمع کرنے کے بعد قرآن حکیم فرقان حمید کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، تو وہ اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری قوت کے باوجود اس پر قادر نہیں ہو سکے، کیونکہ وہ بھی عرب تھے اور ان کو بھی امراء القیس کا دیوان یاد تھا، اور وہ بھی ان باتوں کو سمجھتے تھے، عربی کے نشیب و فراز اس کی خوبیوں کو وہ جانتے تھے، مگر ان سب باتوں کے باوجود وہ اس پر قادر نہ ہو سکے۔ تو قرآن حکیم فرقان حمید ایک زندہ جاوید معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ ہے۔ آج بھی قرآن حکیم کفار کو للکار رہا ہے کہ تمہاری زبان عربی ہے اور تم اس کے مقابلے میں ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ تو حضرات گرامی آج بھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر جیسی کوئی صورت بھی وہ نہ بنا کے لا سکے۔ حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس دور میں مرزا غلام احمد قادیانی نے جب یہ دعوے کیے اور ان دعووں میں وہ آگے بڑھے تو ہر موقع پر وہ اپنے دعوے کے اوپر دلیلیں دیتے تھے۔ حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں وہ مجدد، محدث اور پھر اس کے بعد وہ مادی ہونے کے مرتبے میں داخل ہوئے بقول خود کے۔ انہوں نے کہا میں مادی ہوں، تو جب انہوں نے مادی ہونے کا دعویٰ کیا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مادی ہونے کا دعویٰ انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ایک اور بات ہے اس کے ساتھ، چونکہ مادی ہونا جڑا ہوا ہے تو اس لیے اس نے امام مادی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ نزول مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت کے وقت آسمانوں سے تشریف لانا، نزول فرمانا، یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، اور قرآن حکیم فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تو یہ اس حوالے سے اس عقیدے کا ذکر ہے۔ اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث ہے تو وہ تواتر کا درجہ رکھتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اتنی بار فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قرب قیامت کے بعد۔ تو اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، وہ دونوں مل کر دین اسلام کو بالا کریں گے اور اسلام کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے اور اس دنیا پر اسلام کو غالب کریں گے۔ اب جب حضرت امام مہدی ایک الگ شخصیت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ شخصیت ہے، تو مرزا قادیانی کو اس حوالے سے تشویش ہوئی کہ اگر میں مسیح موعود یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں تو پھر یہ امام مہدی کا کیا ہوگا؟ تو پھر وہ انہوں نے زور لگایا اس بات کے اوپر کہ میں ہی امام مہدی ہوں اور میں ہی عیسیٰ ہوں، اور جو عیسیٰ ہے وہی امام مہدی ہوں گے اور جو امام مہدی ہے وہی حضرت عیسیٰ ہے۔ تو اس بات پہ اس نے زور لگایا۔ حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی اس باتوں کو آپ نے غور کیا اور آپ نے سمجھا اور آپ نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دلائل نبوت ہوتے ہیں، تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نبوت کی دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور حضرت امام مہدی کا آنا۔
کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جو احادیث ہیں حضرت امام مہدی کے بارے میں، تو وہ بھی بہت ساری احادیث ہیں اور ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا یہ دلیل نبوت میں سے ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی لازمی آئیں گے اور حضرت امام مہدی بھی لازمی آئیں گے۔ اس حوالے سے میں تھوڑی سی بات آپ سے کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان انبیاء کرام میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ جل جلالہ کسی کو علم غیب اپنا نہیں بتاتا مگر جو اس کے چنیدہ رسول ہوتے ہیں ان کو بتاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مستقبل کی خبریں دی ہیں، بلکہ جب آپ اپنے دور میں تھے تو اس وقت بھی آپ خفیہ بات کرتے تھے لوگوں سے کہ ایک شخص تھا، اس کو پیسے دیے گئے اور اس کو لالچ دی گئی، اگر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو قتل کر دے تو ہم تجھے اتنا مال اسباب دیں گے۔ وہ اس بات پہ راضی ہو گیا اور وہ مدینہ منورہ پہنچا اور راستے میں اس کو کچھ حادثات بھی پیش آئے۔ یہاں وہ پہنچا تو ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں اس نوجوان سے پوچھا، لیکن اس کے الفاظ و کلمات جو تھے وہ ادب کے مناسب نہیں تھے، تو اس نوجوان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں تو کافر ہے اور تیری نیت جو ہے وہ بخیر نہیں ہے، تو ہمارا مہمان ہے، اگر مہمان کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، مگر میں تجھے یہ بات کہتا ہوں کہ تو نبی علیہ السلام کا کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ آپ کھڑے ہیں، اور وہ آدمی پہنچا جب آپ کے پاس تو آپ نے اس کی طرف رخ موڑا اور راستے میں جو اس کو حادثہ پیش آیا پہلے آپ نے اس کو بیان کیا، اور پھر آپ نے مکہ میں جو اس کا معاہدہ ہوا اس کو بیان کیا، اس کا دل نرم ہوا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو خبریں اس کو دی وہ جانتا تھا یہ سارا کچھ سچ اور حق ہے اور کوئی درمیان میں بتانے والا بھی آپ کو نہیں ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرات گرامی، ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی غلط ارادے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور آپ نے اس کو وہاں کی بات بتائی جو وہ کر کے آیا تھا، اس معاہدے کے بارے میں بتایا جو وہ کر کے آیا تھا، تو اس کا دل نرم ہوا اور اس کو پتہ چلا یہ تو غیب کی خبر دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور وہ ایمان لے آیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور کی یہ بات تھی۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے معاہدہ حدیبیہ کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معاہدے کے کاتب تھے، معاہدے کے کاتب آپ تھے، تو معاہدہ لکھا گیا تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نام گرامی کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا گیا، لیکن جو قریش کی طرف سے نمائندہ تھا سہیل، اس نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اگر اللہ کا رسول مانتے تو ہم آپ سے لڑائی کیوں کرتے، تو اس لیے آپ محمد ابن عبداللہ لکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ رسول اللہ کاٹ دو اور اس کی جگہ پہ جو ہے نا محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ کے نام سے رسالت کو کیسے دور کر سکتا ہوں، رسول کا لفظ میں آپ کے نام کے سامنے سے کیسے مٹا سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ لکھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے قلم لے کے وہ خود کاٹ دی، اس پہ لکیر پہ، پھر آپ نے متبسم ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انک ستصاب، کہ علی آپ کے ساتھ بھی ایک وقت ایسا ہی معاملہ ہو۔ حضرات گرامی، وقت گزرتا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہو گئے اور کچھ لوگوں نے آپ سے اختلاف کیا اور جنگ جمل ہوئی، اور پھر کچھ لوگوں نے اور مزید اختلاف کیا تو جنگ صفین ہوئی،
پھر کچھ اور مزید لوگوں نے اختلاف کیا تو جنگ نہروان جب ہوئی تو اس کے بعد ان سے اس دوران ان سے جب بات چیت ہونے لگی تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کا جب معاہدہ ہو رہا تھا تو معاہدے میں لکھا گیا تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب. تو حضرت عمر ابن عاص نے یہ اعتراض کیا کہ ہم آپ کو امیر المومنین نہیں مانتے، اس لیے امیر المومنین کا لفظ کاٹ دیا جائے. تو لہذا آپ نے تو اپنے نام کے ساتھ سے خود کاٹ دیا ہے امیر المومنین، تو اب ہم آپ کو کس طریقے سے مانیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ بات ان کو سنائی اور فرمایا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تیرے ساتھ بھی ایسا ہوگا. تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک مستقبل کی بات جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی، اور یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ اتنے سال پہلے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور وہ اس کے بعد آپ کی پوری ہو رہی ہے. پھر ایک اور چیز ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ صفین کا معرکہ برپا تھا، اور حضرت عمار ابن یاسر ایک نبی علیہ السلام کے صحابی ہے اور وہ اولی مسلمانوں میں سے ہے. جب چند لوگ مسلمان تھے اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور قریش کی مارے انہوں نے کھائی. وہ قریش کے جب ظلم و ستم کا شکار تھے تو قریش سریا گرم کر کے ان کو لگاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ساتھ چھوڑ دو یا ایک کلمہ کوئی آپ کی برائی میں کہہ دو، تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ عمار ابن یاسر میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ عمار ابن یاسر پر اس آگ کو ایسا ٹھنڈا کر دے جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ اے عمار ابن یاسر اس آگ کے عذاب سے موت واقع ہو سکتی ہے لیکن تیری موت واقع نہیں ہوگی تقتلک فئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مکہ معظمہ میں اس وقت یہ بات ارشاد کی. پھر حضرت عمار ابن یاسر ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ آ گئے، نبی علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوئے اور مسجد نبوی جو ہے اس کی تعمیر ہونے لگی. تو حضرت عمار ابن یاسر پتھر اور اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اردو سے تشریف لائے تو آپ نے حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھا تو آپ کے بالوں میں مٹی وغیرہ تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جھاڑی اور فرمایا کہ عمار عجیب بات ہے کہ تقتلک فئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے. پھر بات آگے بڑھ گئی کہ غزوہ خندق کا وقت آ گیا اور اس خندق کے وقت حضرت عمار ابن یاسر جو تھے وہ خندق کھود رہے تھے. اس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے آپ سے فرمایا تقتلک فئۃ الباغیہ، اور اس کے علاوہ بھی متعدد صحابہ کرام نے حضرت عمار ابن یاسر سے یہ بات فرمائی، یعنی حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو یہ فرمایا ہے کہ تقتلک فئۃ الباغیہ. جنگ صفین کا معرکہ تھا تو حضرت عمار ابن یاسر آمنے سامنے آ گئے اور انہوں نے اپنے مخاطبین کو کہا کہ جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ مجھے جان لے کہ میں عمار ابن یاسر ہوں. اور مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تقتلک فئۃ الباغیہ. اب آپ دیکھ لو کہ میرے مقابلے میں کون سا گروہ ہے اور میں کس کے مقابلے میں کھڑا ہوں. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی اور وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے. حضرات گرامی، حضرت عمار ابن یاسر سے نبی علیہ السلام نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی پہلی مرتبہ جب قریش کے مظالم ہو رہے تھے صحابہ کرام پر. تو آج اس واقعے کو ایک طویل عرصہ گزر گیا اور جنگ صفین کے اس معرکے میں حضرت عمار ابن یاسر شہید ہوتے ہیں تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں جو ہے نبی علیہ السلام کا صحابی ہوں اور مجھے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور صحابہ اس بات کی تصدیق کرتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دلائل نبوت میں سے یہ بات ہے کہ آپ کا قاتل جو ہے وہ باغی ہو، آپ کے قتل کرنے والے جو ہیں وہ باغی ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ غیب کی خبر دی تھی اور یہ اتنے سال بعد آ کے پوری ہوئی.
اور یہ پتہ چلا کہ حضرت علی کے مقابلے میں جو لوگ جنگ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے حضرت عمار بن یاسر ان کے مقابلے میں شہید ہو رہے ہیں تو وہ باغی لوگ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ میرے کہنے کا اس وقت اتنا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مستقبل کے بارے میں جو خبریں دی ہیں تو وہ سچی ہونا لازمی ہے، کیونکہ یہ آپ کی نبوت کی دلیلیں ہیں۔ ہمارے علماء اہل سنت حضرات نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، پوری کتابیں دلائل نبوت پر لکھی گئی ہے، اور جو آپ نے مستقبل کے بارے میں خبریں دی ہیں ان کو انہوں نے بیان بھی کیا ہے، اور کس طریقے سے وہ عملی طور پہ وقوع پذیر ہوئی، اور وہ بھی اس کا ذکر کر کے انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام کی یہ بات اس طریقے سے سچی ہوئی۔ اب حضرات گرامی میں اس بات پر آتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے قرب قیامت کے وقت، اور آپ نے حضرت امام مہدی کے بارے میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ بھی آئیں گے، اور پھر آپ نے ان کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بے شمار حدیث ہے، اور اس موضوع پر بھی کئی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ بے شمار آپ کی حدیث ہے جس میں آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ میرے ہم نام ہوں گے، اور ان کا نام میرے والد کے، ان کے والد کا نام میرے والد کا نام جیسا ہوگا، یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے امام مہدی کے کارنامے بتائے۔ ان کی جب ملاقات ہوگی شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو نماز کا وقت آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ آگے بڑھیں، تو وہ اس وقت احترام کرتے ہوئے امت محمدیہ کی افضلیت کا تو وہ آگے بڑھنے سے گریز کریں گے، چنانچہ حضرت امام مہدی آگے بڑھیں گے اور وہ نماز پڑھیں گے۔ حضرت امام مہدی کے اس حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی نے بہت ساری باتیں کی اور خود کو مہدی قرار دینے کی کوشش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے امام مہدی کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے اور پھر وہ مکہ مکرمہ آئیں گے، اور جب وہ مکہ مکرمہ آئیں گے تو لوگ ان کو گھر سے بلا کے تو کعبہ شریف کے سامنے ان سے بیعت کریں گے اور ان کو جو ہے اپنا حاکم تسلیم کریں گے، اور پھر وہ جہاد کریں گے اور اس طریقے سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یہ حدیث مبارک ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اس کو ہندوستان کا ایک شہر ہے پنجاب کا قادیان، اس پر منطبق کرنا، اور پھر اس میں جو ہے نا ایک مغل بچہ جو ہے وہ دعوے دار ہو جائے کہ میں امام مہدی ہوں، کس طریقے سے تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر اپنی کتاب میں بڑے دلائل دیے، اور یہ آپ کا حق تھا اس لیے کہ آپ مجدد دوران تھے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے جتنے نظریات تھے اس کے مجدد ہونے کے، اس کے محدث ہونے کے، اس کے مہدی ہونے کے، اس کے مسیح موعود ہونے کے، اور پھر مستقل نبوت کا جو اس نے دعویٰ کیا، تو حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ منصب تھا کہ وہ اس کا رد کرے، سو آپ نے بھرپور طریقے سے رد کیا، اور اپنی کتاب سیف چشتیائی میں اس کی بہت ساری چیزیں آپ نے بیان کی جو حضرت امام مہدی کی نشانیوں میں سے آتی ہے۔ اس میں سے ایک نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی کہ جس وقت حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے تو اس سال یکم رمضان کو چاند گرہن ہوگا اور نصف رمضان کو سورج گرہن ہوگا دن کے وقت، یہ اس کی خاص بات ہوگی۔ چنانچہ آج تک حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ وقوع پذیر نہیں ہوا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ابھی آنا ہے۔ اور پھر آپ نے بہت ساری باتیں اور بھی ارشاد فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ ظہور مہدی کا جب وقت آئے گا، قریب آئے گا، تو دریائے فرات کھل جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ زہر ہوگا، اور پھر آسمان سے ایک ندا آئے گی کہ حق جو ہے وہ آل محمد میں ہے۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا کرتا، آپ کا تلوار اور آپ کا جھنڈا
بطور نشان حضرت امام مہدی کے پاس ہوں گے اور لوگ اس طریقے سے ان کی بیعت کریں گے، اور امام مہدی وہ شخصیت ہوں گے کہ بادل جو ہے ان کے اوپر سایہ کرے گا، اور پکارنے والے کی یہ پکار آئے گی کہ ھذا المہدی خلیفۃ اللہ، کہ یہ مہدی ہیں، یہ امام مہدی ہیں، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، فاتبعوہ، ان کی بیعت کرو، ان کی تابعداری کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے یہ بھی ہوگا کہ ایک سوکھی شاخ خشک زمین پر لگائیں گے تو وہ ہری ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خشک شاخ کو زمین میں دبائیں گے تو وہ اسی وقت ہری ہو جائے گی، تو یہ ان کی کرامات ہوگی۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کعبے میں جو خزانہ ہے اس کو نکال کے وہ تقسیم کریں گے، اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ دریا ان کے لیے پھٹ جائے گا جیسے بنی اسرائیل کے لیے پھٹ گیا تھا۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ان کے پاس ایک تابوت سکینہ ہوگا جسے دیکھ کر یہود ایمان لائیں گے۔ تو گویا حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی صفات کے لحاظ سے متعین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اتنی تاکید سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر قیامت کو ایک دن بھی رہ جائے تو بھی حضرت امام مہدی آئیں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیف چشتی میں یہ حضرت امام مہدی کی نشانیاں بیان کی ہے، اور تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کسی صورت میں نبی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور کتابوں میں بھی وقتاً فوقتاً، اور اس پر جو آپ نے مضمون مضامین لکھے ہیں، آپ نے اس پر گفتگو کی ہے، اور نزول مسیح پر جب آپ نے گفتگو کی ہے تو ساتھ میں اس بات کا بھی آپ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی جو ہے وہ آگے رہیں گے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کسی صورت میں امام مہدی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مجدد کامل تھے، اور انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی رد میں کوئی بات ایسی چھوڑی نہیں ہے جس کو انہوں نے بیان نہ کیا ہو۔ اس کے موقف کو آپ نے دلائل سے رد کر دیا، اور دلائل سے رد اس لیے کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے آپ کو فرمایا تھا کہ اے میرے علی، یہ مرزا غلام احمد قادیانی میرے دین کو بدل رہا ہے، تو آپ اس کے مقابلے میں آ جاؤ۔ سو حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ سے جو ہو سکا میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا بھرپور طریقے سے رد کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی چلا گیا، اور اس کے دعوی جو ہے وہ بھی ختم ہو گئے، اور وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ نہ عیسیٰ مسیح تھا، نہ وہ مجدد تھا، نہ وہ محدث تھا، اور نہ ہی وہ نبی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، اور ولاکر رسول اللہ خاتم النبیین کی آیت کریمہ عملی طور پہ جو ہے اس کی تفسیر بیان کر رہی ہے کہ مسلمانوں نے آج تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد کسی کو نبی تسلیم نہیں کیا، اور وہ اتنے طویل عرصہ گزرنے کے باوجود جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت جو مدعیان ختم وہ مدعیان نبوت تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے ساتھ مل کے ان کو تیغ کیا، ان کی قوت کو پارا پارا کیا، ان کو قتل کیا، ان کو شکست دی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ورنہ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو ہے اس طریقے سے جمع ہو کے یہ مقابلے نہ کرتے، اور یہ مقابلے کرنا ان کی دلیل ہے، اور ہمارے لیے مشرع راہ ہے کہ صحابہ اکرام کا جو طریقہ ہے اس کو ہم اختیار کریں کہ جب بھی کوئی اس قسم کا دعویدار مدعی نبوت پیدا ہو تو ہم اس کے مقابلے میں آئیں، علمی طور پر آئیں، اور اس کو دلائل سے اس کی باتوں کو ختم کریں۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے امت کا۔ سو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 14ویں صدی کے مجدد کامل تھے، انہوں نے اپنا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، برکت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔